बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ। आप मुझे खानेवाल सिटी फेसबुक पेज से जानते हैं। मैं अक्सर आपके सामने सियासी शख्सियात लेके आता हूँ खानेवाल शहर की, क्योंकि मुझे खानेवाल शहर से प्यार है, मेरा ताल्लुक़ इसी सरज़मीन से है। तो आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद शाह खग्गा साहब। कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद शाह खग्गा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 2010 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्होंने ज्वाइन की, खानेवाल ज़िले को रिप्रेजेंट किया, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वक्तन फ़वक्तन वक्त गुजरने के साथ इन्होंने 2013 में खानेवाल में MNA का इलेक्शन कंटेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे। हम आपको मिलवाते हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद शाह खग्गा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं अपने इंटरव्यू का बाज़ाब्ता आगाज़ करता हूँ तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ। पाक फ़ौज का आपका बैकग्राउंड है, पाक फ़ौज में आपने कमीशन हासिल किया, उसके बाद रिटायरमेंट ले ली, तो वो ज़िंदगी कैसी थी? रिटायरमेंट जब आपने ले ली तो क्या आपने लाइफ को महसूस किया पाक फ़ौज के हवाले से? ये एक बड़ा डिसिप्लिन इदारा है, आपको पता है। डिसिप्लिन के साथ साथ सिखाता बड़ा कुछ है। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उसमें आपकी जो है वो मैच्योर होती हैं, उनको ग्रूम किया जाता है, लोगों के साथ बातचीत करने का अंदाज़ और सलीका सिखाया जाता है। राइट सर। जब आपने पूछा कि मैंने 2007 में रिटायर हुआ, तो हर आदमी के ज़िंदगी के मिशन होते हैं, तो मैंने ये दोस्तों से मशवरे भी किए और साथ साथ मैं सोचता रहा कि अभी तक तो मैंने कौम से कुछ लिया ही है, तो क्यों ना अभी रिटायरमेंट के बाद जितनी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है वो ऐसे मकसद में सर्व की जाए जो हमारे इलाके के लोगों को से मेरे से मफाद हो। कई प्रोजेक्ट हो सकते थे, तालीम के हवाले से या वेलफेयर के हवाले से या कोई भी चीज़ हो सकती थी, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मैं शिद्दत से महसूस करता रहा, और मैं ये समझता हूँ आज भी वो शिद्दत ना सिर्फ मेरे में बल्कि हल्के के या पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पे खानेवाल आवाम में वो महसूस की जा रही है, और वो ये है कि लीडरशिप का फुकदान। इस सिलसिले में मैं ये नहीं समझता कि मैं कोई बड़ा लीडर हूँ, लेकिन जो उस वक्त की सियासी क़यादतें खानेवाल में थी, उनका बैकग्राउंड देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए दोस्तों ने भी ये मशवरा किया, और मैं ये समझता था कि इस फील्ड में स्कोप बहुत है परफॉर्मेंस देने का। इस सिलसिले में दोस्तों के तावन के साथ, मशवरे के साथ मैंने बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि 2 साल में पाबंदी भी थी, मैंने तकरीबन 2010 में बाज़ाब्ता इमरान खान साहब के मिलकर पार्टी ज्वाइन की। अच्छा सर, जनूबी पंजाब की टास्क फोर्स के आप चेयरमैन हैं एग्रीकल्चर के, तो चेयरमैन बनने के बाद क्या तब्दीलियां महसूस की और मसरूफियात में क्या क्या फ़र्क आया? ये मैं आपको बताता चलूँ कि लंबा अरसा है अभी ज़िंदगी का जो सियासत में गुजारा है, ख्वाहिश तो ये थी कि मुल्क और कौम के लिए कुछ किया जा सके। ये कोई जज्बाती या कोई वो बात नहीं है। मैंने जो कुछ कमाना था, जो कुछ ज़िंदगी गुजारनी थी, वो मैंने एक्टिव ज़िंदगी फ़ौज में गुजार दी। पहले जैसे मैंने आपको बताया तो ये तो अभी गिविंग का मसला था, तो मैंने क्या दिया आज तक कौम को। तो इस हवाले से ये भी मुझे पार्टी ने, क़यादत ने मेरे पे एतमाद किया, और मेरा बैकग्राउंड देखते हुए उन्होंने मुझे जनूबी पंजाब में ज़राई टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया। उसके पीछे उनकी सोच ये है, और मैं भी ये समझता हूँ, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को ज़राअत के ऊपर अपने आप को कोशिश करनी होगी। अब ये महसूस किया जा रहा था कि क्योंकि काटन का जो बेहतरीन एरिया पाकिस्तान में साउथ पंजाब है, तो साउथ पंजाब में कुछ ऐसी आदमी को लगाया जाए जो साउथ पंजाब का भी हो, और ख़ास तौर पे उसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ऐसे ज़राअत से हो। तो उस सिलसिले मुझे सिलेक्ट किया गया। मैंने मुख्तलिफ़ लेवल पे हर जगह मीटिंगें अटेंड की हैं, और वो मैंने ये फ़ील किया है कि पाकिस्तान में टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन उसको चैनलाइज नहीं किया जा सका। ठीक है ना जी, और उसको मोटिवेट करके चैनलाइज किया जाए, और ख़ास तौर पे किसान को ये एतमाद दिलाया जाए कि भाई गवर्नमेंट आपके सर पे खड़ी है, आपके साथ है, आप इस फसल में जाएं,
جیسے آج سے 20-30 سال پہلے ہوتا تھا پاکستان. انشاءاللہ آپ کو اس میں ذاتی طور پہ بھی بھرپور فائدہ ہوگا اور ملکی مفاد میں بھی ایک بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا. تو اس سلسلے میں ہم نے کافی ابھی کام ہو رہا ہے. اچھا سر، 2013 میں آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ. 27,000 یا اس کے لگ بھگ ووٹس آپ کو مل رہے ہیں. ایم این اے کی ٹکٹ ہے، بڑی سیٹ جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے بڑی سیٹ. 2013 کے بعد آج تک 2021 آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے آپ کی پارٹی قیادت کی طرف سے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، اس وقت بھی جب میں پارٹی میں آیا تھا تو میں کوئی الیکشن لڑنے یا ایم این اے بننے نہیں آیا تھا. میں آپ کو اپنی دل کی آواز بتا رہا ہوں. لیکن پارٹی میں جب دیکھا تو مجھے بالکل جس طرح کہتے ہیں نا گراس روٹ لیول پہ کام کرنا پڑا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے، اکیلا میں چلتا تھا اور سارے علاقے میں پھرتا تھا. مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں یہ شعور اجاگر کروں کہ اگر آپ کی قیادت بہتر ہو، نہ صرف لوکل لیول پہ، آپ کی نیشنل لیول پہ قیادت اگر ایماندار سیدھی آ جائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جب یہ 2013 میں تک جب کام کیا، پارٹی الیکشن بھی ہوئے، ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں، پھر جب اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا تو پھر کسی جگہ ہم پیچھے نہیں رہے. اس وقت جب پارٹی نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے اپنے چہرے متعارف کرانے ہیں، ان پچھلے لوگوں سے مختلف لوگ ہونے چاہیے جو نظریاتی لوگ، فریش بلڈ چاہیے. ہاں، تو میں نے اس میں اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کیا اور جو پارٹی کا حکم تھا میں نے اس کے اوپر الیکشن لڑا. ہماری مشکلات بہت زیادہ تھیں، ہمارے پاس وہ ورک فورس نہیں تھی اور سب سے نہ اتنا فنڈ تھے، لیکن لوگوں میں بھی یہ شعور تھا، وہ چاہتی تھی کہ تبدیلی آئے. پاکستان کے وہاں بھی یہ چاہتی تھی. اس خواہش سے ہم نے فائدہ بھی اٹھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ ووٹ ملے، ہماری اپنی کوشش تو تھی، عمران خان کی کوشش بھی تھی، لیکن عوام میں وہ ایک تبدیلی کے جذبہ تھا. سر، ہم آپ سے ملنے خانے وال سے چلے ہیں اور بھیرو وال میں آئے ہیں آپ کی رہائش گاہ پہ. خانے وال میں رہائش گاہ نہ آپ نے بنائی ہے یا اس کے پیچھے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے؟ آپ بھیرو وال میں ہی کیوں رہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک ذاتی سا سوال ہے بالکل، اور سیاست میں تو پھر کوئی ذات نہیں رہ جاتی. رائٹ سر. میں یہ سمجھتا ہوں اب لائف کو تھوڑا سا کھلا ڈلا ہونا چاہیے. میں جب بھی نوکری میں بھی تھا تو چھٹیاں گزارنے میں کوئی غیر ملک یا صحت افزا مقام میں نہیں جایا کرتا تھا، میں گاؤں ہی آیا کرتا. مجھے یہ لائف ذرا بہتر پسند ہے، کھلی فضا مجھے پسند ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی جس طرح کہ ہمارے پاس کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے، اس میں ابھی خانہ وال کی ایک کالونی شامل ہے، بالکل ساتھ بیٹھے ہیں. شہر کا شہر ہے خانہ وال اور گاؤں کا گاؤں ہے، اور پھر میرے آبا اجداد کی یہاں چیزیں ہیں. میں یہاں آپ کو بہتر طریقے سے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ آرام دہ اور کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں بھی وہ جو لوگ میرے پاس آنا بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی آئیں، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوا پہلے. نہیں سر، کوئی اس لیے اور اس تقریباً شہر کی تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں رہ کر میں بہتر طریقے سے اپنے آپ کو کام کے لیے تیار کر سکتا ہوں. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ عابد محمود شاہ کھگا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں ساؤتھ پنجاب ایگریکلچر ٹاسک فورس کے. ان سے مزید سوالات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ عابد محمود شاہ کھگا صاحب. ان سے میں نیکسٹ کوسچن کرنے جا رہا ہوں کہ سر، پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے اور کچھ چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ صدارتی نظام آ رہا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال کہ ابھی خواہشیں تو ضرور ہیں اور اس کے فوائد بھی ضرور ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ سیاست چل رہی ہے نا، شاید ہمارے لیے ابھی ممکن نہ ہو کہ اس چیز کو ہم خواہش کو عملی جامہ بنا سکیں. اچھا سر، فیوچر میں ڈسٹرکٹ خانے وال جنوبی پنجاب کی سیاست میں آپ خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر تو یہ بن جاتا ہے صوبہ، یس سر، جنوبی پنجاب کا، پھر نہ صرف خانے وال بلکہ پورے ساؤتھ پنجاب کے جو 11-13 ضلع ہیں، یس سر، ان میں ایک نئی تبدیلی سیاست میں دیکھنے آئے گی، کو ملے گی. نئے گروپ ابھریں گے اور نئے لوگ آئیں گے. ہو سکتا ہے اس جیسے میں ہم جیسے پی ٹی آئی کے نظریاتیوں کے لیے بھی کوئی جگہ بن جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف یہ ہمیں اکنامکلی، ہر پولیٹیکلی اور اخلاقی طور پہ بھی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل کو صوبوں میں تقسیم کر کے اور صوبے بنائیں اور عوام کو ڈائریکٹ گورنمنٹ میں ان کے حقوق دلوائے جائیں. اور میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، صوبہ بنتا ہے. میری دعا ہے، میری خواہش ہے کہ صوبہ بنے. ٹھیک.
یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں سے فائدہ ہوگا. یس سر. پاکستان کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا فائدہ ہوگا. سر میں پچھلے دنوں ایک خانیوال کی سیاسی شخصیت کا انٹرویو کر رہا تھا, تو ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے تھا, اور وہ ابھی ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا ہے, اور انفارچونیٹلی وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہیں. بٹ ان کا کہنا یہ تھا کہ خانیوال ڈسٹرکٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکنگ باڈی ہے اس نے اتنا اچھا کام نہیں کیا, اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ووٹس کافی زیادہ ان کو نہیں مل پائے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر دیکھا جائے بظاہر تو یہ بات کہنا بڑا ایزی بھی ہے اور دل کو لگتی بھی ہے, کیونکہ وہ بالکل چند مہینوں میں کی بات ہے وہ پارٹی میں آئے تھے. ان کو پچھلے 10 سال کی یا 20 سال کی جو جد و جہد ہے ان کو ادراک نہیں ہے. آپ کے حلقے میں جو الیکشنز کا رزلٹ ہے وہ کیسا رہا ہے؟ میرے حلقے میں رزلٹ بہت اچھا رہا ہے. اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے. میں کم سے کم اپنی یونین میں بات کرتا ہوں. یس سر. ہم نے خود بیٹھ کے محنت کی, کوشش کی اور پی ٹی آئی کو جتوایا. رائٹ سر. ان علاقے میں ہماری یونین کافی ووٹوں سے پی ٹی آئی جیت کے گئی ہے, تو ہم اس پہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. سر آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل ریٹائرڈ عابد محمود کھگا صاحب, جن کا تعلق ڈسٹرکٹ خانیوال سے ہے. میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے خانیوال کی شخصیات کو لے کے آتا رہوں گا, اور آپ مجھے دیکھتے رہیں گے, پسند کرتے رہیں گے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری بات سنتے ہیں. مزید انٹرویوز اور پروگرامز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.